اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں، بڑی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، یا اسے آپ شرارت کہے یا بدماشی کی انتہا کہے، مگر یہ بھی کمال ہے کہ ان لوگوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ خیر، آئیے، ظاہر بات ہے کہ گودی میڈیا ہمارے ملک کے جو آتنکی انداز میں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ اس کو نہیں بتائیں گے، لیکن آئیے، اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے بنگلورو سے، کرناٹک سے۔ جی ہاں، کرناٹک سے جو نیچ ناٹک شروع ہو گیا ہے جی، اور اب پورے ملک میں اس کے وائرس پھیل گئے ہیں، اور اب ایسی جگہ جہاں پر بی جے پی کی اسٹیٹ اور حکومت بن گئی ہے وہاں پر بالکل کھلے عام نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، اور کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب کو یقین ہے کہ اب اپنا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی اپنوں کو سزا بھی نہیں ہوگی، کوئی اپنوں پر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوگی، کیونکہ اپن نے جس کو حکومت دیا ہے وہ اپنی ہی کٹ پتلی حکومت ہے، اس لیے اپنا کچھ نہیں بگڑنے والا، ہم خود حکومت کے ابا ہیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، آر ایس ایس کے بھٹ، وہاں کے آر ایس ایس کے رہنما بھٹ، انہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کا بیان دیا، شرانگیز، ووادت اور متنازع بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ترنگے کو اگر ہندو متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو ترنگے کو بھگوا پرچم سے بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو برسوں کی ابا جی کی خواہش ہے، ان کے بھی جو ابا رہے ہوں گے ان کی بھی خواہش تھی، کیونکہ ترنگے سے انہوں نے کبھی پیار کیا ہی نہیں۔ ملک کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر، آر ایس ایس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر آدھی صدی تک کے یوں سمجھیے کہ ترنگے کو لہرایا ہی نہیں، جب پورے ملک نے بہت زیادہ تھوکا اور لگا کہ اب ہم غدار وطن شمار نہ ہو جائے، تو پھر تھوڑا سا نرمی اختیار کرتے ہوئے ترنگے کو اپنا لیا تھا، مگر ترنگے کا اپمان اور ترنگے کی نفرت تو دلوں میں ہے، اور اب باقاعدہ لگ رہا ہے کہ 5 اسٹیٹ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے چیلے چپاٹے جیت چکے ہیں، تو اب دھیرے دھیرے ہماری ہمتیں بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب جناب، وہ جو دل میں بات تھی، وہ جو دل میں زہر تھا، وہ جو ترنگے کی نفرت دل میں تھی، اب وہ کھل کر زبان پر آنے لگی ہے۔ اور بنگلورو میں ایک پروگرام میں باقاعدہ بھٹ نے بالکل ڈائریکٹ یہ کہا کہ اگر ہندو متحد ہو جائیں تو پھر ترنگے کو بھگوا پرچم سے بدلا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ ہندو اتحاد کے لیے ایک بڑی پد یاترا نکلی جو، تو اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر ہندو ایک ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ موجودہ ترنگے جھنڈے سے پہلے وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ موجودہ ترنگے جھنڈے سے پہلے کون سا جھنڈا تھا؟ پہلے برطانوی جھنڈا تھا، اور ہمارے ملک کا پرچم اس وقت سبز ستارہ اور چاند ہوا کرتا تھا۔ اگر پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے ارکان کی اکثریت قومی پرچم کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو پرچم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو ارادے تھے وہ کھل کر سامنے آنے بھی لگے ہیں، اور پھر انہوں نے یہی نہیں، آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترنگا مائنورٹیز کو خوش کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ مائنورٹیز نے بہت قربانیاں دی تھی ملک کی آزادی کے لیے، مائنورٹیز کے لوگ آگے تھے، ہم تو اس وقت جو ہے انگریزوں کے وفادار غلام بن کر ہم وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، تو قربانیاں تو ان کی تھی، مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی بہت تھی، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اتنا تو مانتے ہیں کہ ترنگا مائنورٹیز کو خوش کرنے کے لیے ترنگا جھنڈا بنایا گیا تھا، لیکن اب مائنورٹیز کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگریزوں کے وفاداروں اور انگریزوں کے وعدہ معاف جو گواہ تھے ان کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، اب ان کے پیر مضبوط ہو رہے ہیں، بھلے
بھلے ہی 100 سال لگے ہوں، تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پیر مضبوط ہو ہی رہے ہیں، اشارہ کر دیا انہوں نے، اور اب پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ آ رہے ہیں، تو اگر وہ چاہے تو اگر ان کی ووٹ زیادہ پڑ جاتی ہے تو ترنگا ہٹ سکتا ہے، بھگوا پرچم آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بات کہی۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے حجاب پر بھی، کیونکہ حجاب کا نیچ ناٹک وہیں کرناٹک سے شروع ہوا تھا، تو حجاب پر انہوں نے بولتے ہوئے کہا کہ جہاد کی ایک شکل ہے۔ جی ہاں، یعنی جو بیٹیاں اپنے آپ کی عزت بچانا چاہتی ہے، ہوس کے درندوں اور ہوس کے پجاریوں سے بچانا چاہتی ہے۔ اب ایک یہ حکومت بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے، اور بیٹیاں کہہ رہی کہ ہمارا بچاؤ، ہماری حفاظت، ہماری سیکورٹی حجاب میں ہے، ننگے ہونے میں نہیں ہے، حجاب میں ہے۔ تو اب یہ گرو کہہ رہے ہیں کہ حجاب جہاد کی ایک شکل ہے، ننگا ہونا جہاد کی شکل نہیں ہے، حجاب جہاد کی ایک شکل ہے۔ اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیمیں طلبہ کو، انہوں نے کہا وہاں پر کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیمیں طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو کتابوں سے زیادہ حجاب کو اہمیت دینے پر اکسا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ مسلمان لڑکیاں حجاب پہننے پر اصرار کر رہی ہے، جبکہ ثانیہ مرزا کی مثال دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ثانیہ مرزا اور سارہ جیسی خواتین حجاب کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ گرو کو بتا دوں کہ آپ نرے جہالت کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی جہالت دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کچھ ہندو ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ آپ کو اور آپ کی تھیری کو اور وہ مورتی پوجا کو مانتے ہی نہیں ہیں، مورتی کو ہی نہیں مانتے ہیں، تو کیا وہ ہندو نہیں ہیں؟ وہ ہندو ہیں، لیکن ایسے ہی ہمارے مسلمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان میں بھی، کہ بھئی وہ صرف کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، جی ہاں، اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارے اس میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ جو کڑوا لگتا ہے، جس پر ان کا عمل نہیں ہو پاتا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز کو نہیں مانتے ہیں وہ اسلام کی نہیں ہے، نہیں، اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں حجاب ہے، اسلام میں عزت کی حفاظت ہے، اسلام میں بیٹیوں کی سرکشا کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ اب جو لڑکیاں، اگر ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے اور وہ حجاب کو نہیں مانتے تو وہ ان کا اپنا پرابلم ہے، وہ اگر ننگا رہنے کو پسند کرتے تو وہ ان کا اپنا پرابلم ہے، وہ ہمارا اور اسلام کا پرابلم نہیں ہے۔ تو خیر، انہوں نے حجاب کے بارے میں یہ بھی کہا، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حجاب کی مخالفت کرنا ایک طرح کی ملک کے ساتھ غداری ہے۔ جی ہاں، یعنی ترنگے کو ہٹانے کی بات کرنا غداری نہیں ہے، وفاداری ہے۔ کیا کرے، کیا چل رہا ہے ملک میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو خیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کی مخالفت کرنا، حجاب کا وروध کرنا جو ہے وہ ایک طرح کی غداری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گجرات حکومت نے جو 6 سے لے کے 12ویں کے بیچ جماعت میں کلاس میں بھگوت گیتا پڑھانے کا جو گجرات نے فیصلہ کیا ہے، گجرات حکومت نے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھگوت گیتا کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے، اور بائبل کو اور قرآن کو گھروں پر پڑھانا جانا چاہیے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھگوت گیتا کو کیوں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں حجاب کو بند کرنے کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں دھرم نہیں چلے، ہاں، تو پھر اسکول میں حجاب نہیں چلنا چاہیے، تو پھر لال دھاگا بھی نہیں چلنا چاہیے، اور کسی بھی دھرم کی کوئی چیز نہیں چلنا چاہیے۔ تو اور جب اسکول میں بائبل نہیں چلے گی، قرآن نہیں چلے گی، تو پھر بھگوت گیتا کیوں چلے گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ صرف ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی حرکتیں ہیں، اور بالکل گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکتیں۔ تمام بھارتیوں کو یہ چاہیے کہ بھائی دھرم دھرم دھرم، یہ دھرم کا اینک ہٹاؤ، اور اگر ملک کا وکاس اور ملک کی ترقی چاہتے ہو تو پھر انصاف کو قائم کرو اور وکاس کے مدوں پر بات کرو۔ ایکچوئل میں وکاس ان سے ہو نہیں پا رہا ہے، ملک کا ستیاناش ہو گیا ہے۔ تو اب اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کو بھی سمجھنا یہ چاہیے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو وکاس کے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہی ایسی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہے تاکہ ہم اسی میں الجھے رہے، ملک کا ستیاناش ہو جائے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ان کی کرسی نہ جائیں، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ دھرم کا کارڈ کھیلیں گے تو ہمارے یہاں اندھ بھکتوں کا ٹولہ ہے جو اسی کو قبول کر رہا ہے اور کرے گا، اور اسی پر ہماری کرسی چلے گی۔ تو میں اندھ بھکتوں سے بھی کہوں گا کہ یار تم لوگ پڑھے لکھے ہو، جاہل نہیں ہو، بے وقوف نہیں ہو، تم ملک کو بچانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے کام کرو، یہ دھرم کے مدوں کو سائیڈ میں رکھ دو، ورنہ پھر ملک تباہ ہو جائے گا، اور جب ملک تباہ ہوگا تو اس کا بڑا نقصان تم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑا سا جہالت کو ختم کرو اور سمجھو اس بات کو۔